بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سبھی بخیر وفیت ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ 9th سلامیات کے باب نمبر 2 ایمانیات و عبادات، اس کا الف پارٹ ایمانیات کا سبق نمبر 1 عقیدہ توحید، اس کی مشق مکمل کریں گے، جس میں ہم اس کے ایم سی کیوز، شارٹ کویسچنز اور لانگ کویسچنز کو مکمل کریں گے۔ تو جو بچے چینل پہ نئے ہیں وہ لازمی طور پہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی ایجوکیشنل ویڈیوز بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ تو نمبر 1 پہ اسٹوڈنٹس ہم لوگ اس سبق کی مشق میں سے اس کے ایم سی کیوز مکمل کریں گے، اس کے بعد اس کے شارٹ کویسچنز اور اینڈ پہ لانگ کویسچنز کو مکمل کریں گے۔ نمبر 1 ایم سی کیوز ہے توحید کا لغوی معنی ہے، تو اس کا الف پارٹ درست ہے ایک ماننا۔ نمبر 2 ایم سی کیوز ہے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا خالق، مالک اور رازق ماننا کہلاتا ہے، اس کا الف پارٹ درست ہے توحید ربوبیت۔ نمبر 3 قرآن مجید کی کون سی صورت میں عقیدہ توحید بیان کیا گیا ہے، اس کا بے پارٹ درست ہے الاخلاص، سورہ اخلاص میں عقیدہ توحید بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 4 ایم سی کیوز شرک کا لغوی معنی ہے، اس کا الف پارٹ درست ہے حصہ دار بنانا۔ نمبر 5 لم یلد ولم یولد میں نفی کی گئی ہے، اس کا الف پارٹ درست ہے ذات میں شرک کی۔ نمبر 2 پہ اسٹوڈنٹس ہم لوگ اس سبق کی ایکسرسائز میں سے اس کے مختصر سوالات کو مکمل کریں گے۔ نمبر 1 مختصر سوال ہے شرک کا مفہوم بیان کریں، اس کا آنسر صفحہ نمبر 13 پر دیا گیا ہے۔ شارٹ کویسچن نمبر 1 کا آنسر اسٹوڈنٹس آپ لوگ صفحہ نمبر 13 سے یہاں سے شروع کریں گے۔ عقیدہ توحید کا انکار شرک ہے، شرک کا لفظی معنی حصہ دار اور ساجی ٹھہرانا ہے۔ شریعت کی اصلاح میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء صفات میں کسی کو اس کا شریک اور حصہ دار بنانا شرک کہلاتا ہے۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگ شارٹ کویسچن نمبر 1 کا آنسر مکمل کریں گے۔ شارٹ کویسچن نمبر 2 شرک کی کوئی سی 2 اقسام بیان کریں، تو اس کا آنسر صفحہ نمبر 13 اور 14 پر دیا گیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ شارٹ کویسچن نمبر 2 کا آنسر آپ لوگ صفحہ نمبر 13 سے یہاں سے شروع کریں گے۔ ذات میں شرک، یہ شرک کی پہلی قسم ہے، ذات میں شرک۔ اس سے یہ مراد ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابر سمجھنا، یا اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا، یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا ہے۔ ذات میں شریک آپ لوگوں نے یہاں سے لے کے یہاں تک لکھنا ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 14 پہ آ جائیں گے، یہاں سے اس کی دوسری قسم کے بارے میں لکھیں گے، الوہیت میں شرک، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کرنا الوہیت میں شرک کرنا ہے۔ اسی طرح شرک کی تیسری قسم ہے صفات میں شرک، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی ذات اور شخصیت میں اللہ تعالیٰ جیسی صفات ماننا اور اعتقاد رکھنا صفات میں شرک کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ اسٹوڈنٹس اس کی 3 اقسام کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو آپ لوگوں نے ان میں سے کوئی 2 جو آپ لوگوں کو آسان لگتی ہیں وہ آپ لوگوں نے کر لینی ہے۔ شارٹ کویسچن نمبر 3 عقیدہ توحید کے کوئی سے 2 اثرات لکھیں، تو اس کا آنسر صفحہ نمبر 14 پر دیا گیا ہے۔ شارٹ کویسچن نمبر 3 کا آنسر اسٹوڈنٹس آپ لوگ صفحہ نمبر 14 سے یہاں سے کریں گے، عقیدہ توحید کے اثرات۔ یہاں پہ اسٹوڈنٹس 1 2 3 4 5 اس کے اثرات دیے گئے ہیں، ان میں سے آپ لوگوں کو جون سے کوئی 2 آسان لگتے ہیں وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو پہلے 2 پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ عقیدہ توحید کو ماننے والا شخص غیرت مند اور بہادر ہوتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ تمام قوتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ صرف اور صرف اسی کے سامنے جھکتا ہے اور اسی سے ڈرتا ہے۔ نمبر 2 عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے سے انسان میں عجز و انکسار پیدا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، لہٰذا بندے کے لیے تکبر و غرور کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو یہ اسٹوڈنٹس 5 پوائنٹ دیے گئے ہیں، ان میں سے کوئی 2 آپ لوگ کر سکتے ہیں جو آپ لوگوں کو ایزی لگتے ہیں۔ نمبر 3 پہ اسٹوڈنٹس ہم لوگ اس سبق کی ایکسرسائز میں سے اس کے لانگ کویسچن کو مکمل کریں گے۔ یہاں پہ اس کا ایک ہی لانگ کویسچن دیا گیا ہے، عقیدہ توحید پر جامع نوٹ تحریر کریں، اس کا آنسر صفحہ نمبر 12 اور 14 پر دیا گیا ہے۔
لانگ کویسچن کو اسٹوڈنٹس آپ لوگ صفحہ نمبر 12 سے یہاں سے شروع کریں گے۔ توحید کے لغوی معنی ایک ماننا اور یکتا جاننا کے ہیں، یہاں سے شروع کر کے یہاں تک آپ لوگ لکھیں گے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ صفحہ نمبر 12 سے ہی یہاں سے شروع کریں گے، یہاں سے شروع کر کے یہ اینڈ تک لکھیں گے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 13 پہ آ جائیں گے، یہاں تک آپ لوگ لکھیں گے لانگ کویسچن کو۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ لوگ عقیدہ توحید کی اقسام کے بارے میں بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، نہیں تو یہ جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے اس میں سے بھی آپ لوگوں کو پورے نمبر ہی ملیں گے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس آپ لوگ صفحہ نمبر 14 پہ آ جائیں گے، یہاں سے آپ لوگوں نے عقیدہ توحید کے اثرات یہ سارے لکھنے ہیں، یہاں سے لے کے یہاں تک۔ اس میں آپ لوگوں نے اسٹوڈنٹ شارٹ کویسچن نمبر 3 کو بھی مکمل کیا ہوا ہے، 2-3 اثرات جو ہیں آپ لوگوں کو اور یاد کریں گے تو یہ لانگ کویسچن کے اندر بھی مکمل ہو جائے گا۔